دوستوں اور ساتھیوں، آج آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اب پاکستان میں جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس میں جان بچانے کے لیے اپنے بیماروں کی یا اپنے جو مریضوں کی جان بچانے کے لیے تیمارداروں کو اپنی جان سے بھی زیادہ قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ ادویات کی قیمتوں میں 150% سے زیادہ اضافہ ہو چکا ہے۔ آج سے یعنی 3 اکتوبر سے آل پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچرر ایسوسی ایشن نے ادویات کی قیمتوں میں 100% کا اضافہ کیا ہے۔ یعنی جب کمپنی سے جو ادویات نکلیں گی تو اس پہ 100% کا اضافہ ہو چکا ہوگا۔ تو آپ یہ پھر جانتے ہی ہیں کہ ڈسٹریبیوٹرز کیا کریں گے، اس کے بعد ہول سیلرز کیا کریں گے۔ یعنی ڈسٹریبیوٹرز جو ہیں وہ لا کر کے اپنی ادویات ہول سیلرز کو دیتے ہیں، ہول سیلر سے پھر مختلف میڈیکل اسٹور پہ، اور بعض ڈسٹریبیوٹر جو ہیں وہ میڈیکل اسٹور پہ بھی دیتے ہیں۔ لہٰذا ہول سیلر جو ہیں اس میں مزید 30% بڑھائیں گے، اور جو ہمارے میڈیکل اسٹورز مالکان ہیں وہ اس میں مزید 20% بڑھائیں گے۔ یہ ساری اطلاعات جو ہیں ادویات کے بارے میں یعنی آ رہی ہیں، اور اس پر اب آپ لوگ ہوشیار ہو جائیں۔ 150% سے بھی زیادہ ادویات کی قیمتوں میں اضافہ ہونے لگا۔ ہمارے یہاں میڈیکل اسٹور کا تو کوئی قانون آپ کو معلوم ہے ہی نہیں۔ میڈیکل اسٹور والے، ایک میڈیکل اسٹور کے پاس ایک دوا جو ہوتی ہے 105 کی ہوتی ہے، دوسرے کے پاس 10 کی ہوتی ہے، اور تیسرے کے پاس 120 کی ہوتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو اس کے اوپر پرنٹ ہوتا ہے وہ انہوں نے کاٹا ہوا ہوتا ہے، کہتے جی یہ اتنی ہے۔ وہ وقت کے لحاظ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ اگر بخار کی دوائیں لینے آ رہے ہیں تو اس میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ اب جو آل پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچرر ایسوسی ایشن کے چیئرمین صاحب ہیں قاضی دلاور منصور صاحب، انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں اس بات کا اعلان کیا ہے کہ وہ ادویات کی قیمتوں میں از خود یعنی کمپنیز جو ہیں وہ اسٹیٹ کھڑی کر رہی ہیں، از خود جو ہیں وہ ادویات کی قیمتوں میں اضافہ کریں گی۔ آئیے دلاور صاحب کو سنتے ہیں، منصور دلاور صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ ادویات فراہم کرنے میں آپ نے میری گفتگو کو اگر آپ نے غور سے سنا ہو تو ہم نے یہ کہا کہ ہم کلاس کا بورڈ انکریز نہیں کرنے جا رہے، صرف وہی پروڈکٹ جو اس وقت نیسیسٹی ہے، اویلیبل ہونا ضروری ہے۔ کیا آپ اس کا جواب آپ خود بھی دے سکتے ہیں؟ کیا وہ 100 روپے کی میڈیسن امپورٹ کر کے دی جائے یا وہ 2 روپے کی گولی مارکیٹ میں مل جائے، اور امپورٹ کرنے میں کتنا ٹائم لگنا ہے، یا بلیک میں مارکیٹ میں کچھ کرے؟ دوسرا سوال تھا آپ نے بڑا اہم تھا کہ کیا انڈسٹری خود سے تو نہیں کر رہی ہے کام؟ تو میرے بھائی یہ تو ایسی پروڈکٹ ہے نہیں کہ اس کو اسٹاک کر لیں اور آپ چاہے 2 سال بعد اس کو بیچیں۔ اس پہ ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے اور اس کو ود ان پیریڈ ہم نے مارکیٹ میں سیل کرنا ہوتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی کیمسٹ اگر شارٹ ایکسپائری ہے تو وہ میڈیسن انڈسٹری سے نہیں لیتے، تو اس کو تو اسٹاک کیا نہیں جا سکتا۔ دوسری بات آ گئی، ہم بنائیں نا تب بھی تو ایک بات ہو سکتی ہے، لیکن را مٹیریل اگر ہمارے پاس ہوتا ہے تو اس کی بھی ایکسپائری ہوتی ہے، تو اس کو بھی ہم اپنے پاس نہیں رکھ سکتے، اس کو بھی بنانا لازمی ہوتا ہے۔ تو ہم ہر طرف سے مجبور ہیں بھائی۔ شکریہ منصور دلاور صاحب، انہوں نے اس پریس کانفرنس میں یہ بات بتائی ہے کہ جناب ہم نے ان سے رابطہ کیا ہے، ان سے رابطہ کیا، لیکن اس سلسلے میں میں نے جب سابق جو ہمارے وزیر صحت تھے، وفاقی وزیر صحت، ان سے یہ بات کی، کیونکہ دلاور صاحب نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ ہماری 218 سے ہماری ادویات میں جو ہے وہ اضافہ نہیں ہوا، یعنی 2018 سے ہماری ادویات میں صرف 15% اضافہ ہوا تھا۔ تو ہمیں سابق وزیر صحت محترم کیانی صاحب نے اور پنجاب کی موجودہ وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے ہمیں یہ بتایا کہ انہوں نے 2019 میں بھی ادویات کی قیمتوں میں مزید 15% اضافہ کرنے کی کوشش کی تھی، جس کے خلاف ان کی حکومت نے یعنی عمران خان کی حکومت نے کریک ڈاؤن کیا اور ادویات کی قیمتوں کو واپس اپنی جگہ پہ لے کے آئے۔ لیکن جیسے ہی ان کی حکومت چلی گئی، یعنی 1 سے 1.5 سال کے اندر، اب آپ کو میں یہ ادویات کی کہانی بتاؤں، یہ جو باقی جو 2018 کے بعد سے یہ آپ خود بھی جانتے ہیں، اور جو لوگ ادویات خریدتے ہیں انہیں اس بات کا اچھی طرح علم ہے کہ یہ ادویات کی قیمتیں کس طرح بڑھیں گی، اور ہر مہینے، ہر 15-20 دن کے بعد جب بھی آپ دوا لینے جائیں، اور خاص طور پہ وہ ہسپتالوں کے باہر جو
میڈیکل سٹورز ہیں، اس میں تو دواؤں کی جو خریداری ہے اس کی میرے خیال میں 10 سے 15% مزید اس میں اضافہ ہوا ہوتا ہے باقی اور مارکیٹوں سے. تو یہ ساری صورتحال جو ہے اب جو ہے اس ملک میں جو بیمار ہیں ان کو مارنے کی تیاری کی جا رہی ہے. اس سے پہلے تو یہ ہو رہا تھا کہ چلو بیمار آدمی ہو جائے تو پیناڈول خرید کے کھا لے. اس وقت بازاروں میں پیناڈول کا پتہ جو ہے وہ کسی جگہ 30 روپے میں مل رہا ہے، کسی جگہ 35 روپے میں مل رہا ہے، اور کسی جگہ تو مل ہی نہیں رہا ہے. لیکن اب اس کے بارے میں اس صورتحال میں اب مزید اس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ اب وہ 60-70 یعنی جو 10-12 گولیوں کا جو پتہ ہے وہ آپ کو 60-70-80 روپے میں مارکیٹ سے میسر ہو سکے گا. یہ ساری صورتحال کے بارے میں اب آل پاکستان فارماسیوٹیکل ایسوسی ایشن کے جو سابق ہمارے چیئرمین ہیں زاہد سعید صاحب وہ بھی اس پریس کانفرنس میں موجود تھے، اور ڈاکٹر قیصر وحید صاحب بھی اس پریس کانفرنس میں موجود تھے، اور ڈاکٹر فاروق بخاری صاحب جو اب نو منتخب ہیں اور جو اب موجودہ چیئرمین انہوں نے یکم سے یعنی آج سے انہوں نے اپنا عہدہ سنبھالا ہے، وہ بھی اس پریس کانفرنس میں موجود تھے. ڈاکٹر زاہد سعید صاحب جو ہیں ذرا ان کی بات سنتے ہیں وہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. جو اس وقت بند ہو چکے ہیں 6 سال بند ہو چکے ہیں، اور مزید جو ہے ظاہر ہے کہ ان کے پاس کوئی پروڈکٹ ایسی ہے جس کے اندر مارجن ہے وہ کہیں سے کمپنسیٹ کر رہے ہیں، جس میں ٹوٹل ریونیو لاس ہونا شروع ہوگا، باقی بھی بند ہو جائیں گے. تو آپ مطلب کس ڈیزاسٹر کا انتظار کر رہے ہیں؟ ہم مسئلہ تو یہ ہے ہمارا. نمبر دے دیں گے 150 سے 200 کمپنیاں بند ہوئی ہیں، یہ کون مطلب سندھ میں زیادہ ہوئی ہیں کہاں، کچھ نام بتا دیں. یہ مطلب وہ تو نہیں یہاں سب کچھ نہ لیں آپ لوگ بھی. مطلب جب خبر لگتی ہے وہ لگتی ہے کہ دوائیوں کی قیمت اتنی بڑھ گئی جی 1000 گنا بڑھ گئی. ایک قیمت سے ایک دوائی کا کوئی نام نہیں بتاتا ہم پوچھتے ہیں. جناب ہمیں خبر بتا. شکریہ زاہد سعید صاحب، انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ ہماری جو ایسوسی ایشنس ہیں وہ بند ہو رہی ہیں. لیکن مختصر کرتے ہوئے اس ادویات کی کہانی تو بہت لمبی ہے، بلکہ میرے ایک دوست جو ہیں وہ لاہور سے مجھے بتا رہے تھے کہ یہاں تو یار ہر مہینے کوئی نہ کوئی ادویات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہوتا ہے. اب یہ کیسے کہتے ہیں کہ آل پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچرر ایسوسی ایشن کی ادویات کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہوا؟ اب بہت ساری ادویات جو ان ایسوسی ایشنس کے ممبران کی فیکٹریوں سے نکلتی ہیں. ابھی ہم نے ان سے یہ بھی سوال کیا کہ بھائی یہ جو آپ بتا رہے ہیں زاہد سعید صاحب نے جو بتایا کہ یہ 150 فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں، ان میں سے کوئی کہہ رہا تھا 200 فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں. تو آپ نے یہ بھی سنا ہوگا اس میں یہ آیا تھا، اس میں ایک سوال یہ بھی آیا تھا کہ بھائی وہ فیکٹریاں ہیں کون سی، ذرا ہمیں بھی تو بتا دیں نا کہ جو بند ہو گئی ہیں. اچھا دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ ان کی اسٹینڈرڈ آف لائف اگر آپ دیکھیں گے، ان کی رہن سہن دیکھیں گے، ان کے گھر کے اخراجات دیکھیں گے اور ان کی گاڑیوں کی تعداد دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ان کی گاڑیوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. ان کی فیکٹری میں ایکسٹینشن جاری ہے، ان کی فیکٹری میں ملازمین کی تعداد جاری ہو رہی ہے، اضافہ ہو رہا ہے اس میں. اب بتائیں مجھے کہ اگر آپ کے ہاں کام نہیں ہے تو پھر آپ ان فیکٹریوں میں ملازمین کا اضافہ کس طرح کر رہے ہیں؟ یہ بھی تو بتائیں نا آپ مجھے. اچھا دوسری چیز یہ جو ابھی صورتحال اس وقت جو آپ کو میں بتاؤں کہ اس 2-3 مہینوں میں کیا کھیل کھیلا گیا. اس ملک میں جب 2008 میں زلزلہ آیا، جب مینوفیکچررز نے اپنی ادویات کی جو مانگ تھی اپنی اس کی وجہ سے اس میں اضافہ ہونے کی وجہ سے اس میں اپنی جو ہے وہ کمی کرنی شروع کر دی اور قیمتیں بڑھانی شروع کر دی. دیکھیں ملک میں زلزلہ چل رہا تھا، اسی طرح سے 2010 میں جب بارشوں سے ملک میں سیلاب آیا تو اس وقت بھی یہی صورتحال سامنے آئی کہ ادویات مارکیٹوں میں شارٹ کی گئی. اور یہ بتا دوں آپ کو شارٹ کی گئی. ابھی آپ نے یہ بھی سنا زاہد سعید صاحب نے اس پریس کانفرنس میں یہ بتایا کہ وہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ یہ 4 کروڑ پیناڈول ملی ہے تو ایک فیکٹری میں تو ایک دن جو ہے وہ 80 لاکھ پیناڈول تیار ہوتی ہے. تو میں نے ان سے بتایا کہ جناب عالی یہ وہ وقت تھا جب پوری مارکیٹ میں ایک پیناڈول ملنا بہت مشکل ہو رہی تھی. تو اب آپ بتا رہے ہیں کہ جی 4 کروڑ جو ہے وہ اسٹور میں رکھنا ضروری ہے. تو ایسی چیزیں جو ہیں اگر 80 لاکھ آپ کی پیناڈول بن رہی تھی تو آپ اسے فوری کے طور پہ مارکیٹ میں لے کر کے آتے. اس سے اگر کہیں اور نہیں تو کراچی میں، لاہور میں، جہاں بھی یہ فیکٹری تھی اس فیکٹری میں یہ کام صحیح ہو جاتا. لیکن ایسی صورتحال نہیں. اب ذرا یہ 2 مہینے سے اگست کے مہینے میں
آپ نے بھی سنا ہوگا بہت سارے لوگ جو اسپتال جا کر کے اپنا آپریشن کرانے کی کوشش کر رہے ہوں گے، تو اگست کے مہینے میں جو ہے انہوں نے اینستھیسیا کی، بے ہوشی کی جو دوا ہے اس کو شارٹ کیا مارکیٹ میں، اور وہ شارٹ کی صورت میں ایسا نہیں تھا کہ مارکیٹ میں مل نہیں رہی تھی، وہ 500-600 روپے کی دوا جو ہے وہ 1300 1400 1500 روپے میں مارکیٹ میں فروخت ہو رہی تھی، اور ڈاکٹر سے یہ کہتے تھے کہ بھائی آپ ہمیں لا دیں اینستھیسیا، ہم آپ کے مریض کا علاج کر دیں گے، اور جب آپ میڈیکل اسٹور پہ جائیں تو وہ آپ کو کہیں کنارے لے کے جاتا تھا، جو ہمارے یہاں طریقہ کار ہے کہ کنارے لے کے جاؤ اور جا کر کے اس سے بات کر لو۔ سوال یہی پیدا ہو رہا ہے کہ یہ صورتحال تو بار بار آپ کرتے رہتے ہیں فارماسیوٹیکل والے، کہ شارٹ کرتے ہیں اور ادویات کی قیمتوں میں، دواؤں کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے ستمبر میں جب یہ سیلاب کا عروج تھا اور پورے پاکستان میں جو ہے بخار، نزلہ اور ڈینگی خاص طور پہ، میں آپ کو بتاؤں کہ اندرون سندھ جو ہے وہ ڈینگی کے بے پناہ مریض ہیں، لیکن پورے اندرون سندھ میں سوائے ویلفیئر ایسوسی ایشن کے، جس میں الخدمت بھی شامل ہے، جس میں دیگر تنظیمیں بھی شامل ہیں، انہوں نے اس چیز کو، پیناڈول کو اور دوسری بخار کی دواؤں کو وہاں پہ انہوں نے جب پہنچانے کی کوشش کی۔ تو یہ ساری جو اب آپ کہتے ہیں کہ جناب ہم تو بڑے مظلوم لوگ ہیں، تو بتائیں کہ آخر کیا ظالم کون لوگ ہیں؟ اس ملک کے حکمران ظالم ہیں، اس ملک کی عوام ظالم ہے۔ کون ظالم ہے؟ جن کو کہ عام ظالموں کو جو ہے مہنگی دوائیں خریدنے پر، ان کو مہنگی دوائیں دینے پہ، اس پر اب دیکھیں میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے یہ ذکر کیا تھا کہ 2019 میں جو ہے ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا تھا، اب جو ان کے خلاف پورا آپریشن کیا گیا تھا اور جس کے بعد دواؤں کی قیمتوں کو کنٹرول کیا گیا تھا، لیکن اب آج تو حکومت کی اپنی کنٹرول نہیں ہے، کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں، کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں، کبھی ان سے مدد لے رہے ہیں، کبھی ان سے مدد لے رہے ہیں، کبھی لندن سے کوئی اطلاعات آ رہی ہیں، کبھی لندن سے کوئی وزیر بھاگا چلا آ رہا ہے۔ تو بھائی یہ صورتحال جو ہے وہ اس طرح سے آپ کوشش کریں ہمارے حکومت کے ارکان کہ ان کے خلاف اگر یہ غلط کارروائی کر رہے ہیں، اگر یہ غلطی پر ہیں، تو ان کے خلاف فوراً کارروائی کی جائے اور اسے روکا جائے، ورنہ یہاں پہ زندہ رہنا بھی مشکل ہو جائے گا، مریض بننا بھی ناممکن ہو جائے گا، اور صرف عوام کے لیے موت کا پروانہ جو ہے وہ یہ آل پاکستان فارماسیوٹیکل میڈیکل ایسوسی ایشن جو ہے یہ لے کر کے آ چکی ہے۔ اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید کو اجازت دیجیے، اور اس پورے سینیریو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے یوٹیوب کے لوگ جو ہیں، یوٹیوب جو ہماری ہے، اس نے جو ہے اس پوری ہماری کمپین کو مزید آگے بڑھانے میں جو مدد کرتی ہے، جو ہماری گفتگو کو وہ آگے پہنچانے میں مدد کرتی ہے، اس پہ قاضی جاوید کی طرف سے اور تمام ہمارے لوگوں کی طرف سے ان کا بے انتہا شکر گزار ہے، ورنہ ہماری آواز تو بہت مشکل تھی کہ کسی جگہ آگے پہنچائی جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔